اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ: اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہو۔ تفسیر: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جس دن اللہ تعالی کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر زمین و آسمان کے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے اور اسی خوف کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، یعنی جنہیں اللہ تعالی چاہے گا اور جن کے دل کو اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا، انہیں یہ گھبراہٹ نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وہ لوگ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں اس وقت گھبراہٹ نہ پہنچے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ سور میں پھونکنے کے بعد حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہی باقی رہیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں اس وقت گھبراہٹ نہ پہنچے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ سور میں پھونکنے کے بعد حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہی باقی رہیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور حساب کی جگہ میں اللہ تعالی کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔